اللہ 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 اللہ۔ محبت بہت بڑی چیز ہے، بولو محبت بہت بڑی چیز ہے۔ میں آج آپ کو نبی پاک کی ایک محبت بتا دوں، سب سنیں گے؟ بولو انشاءاللہ سنیں گے، دل خوش ہو جائے گا۔ لیکن یہ 3 کام کریں گے، بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ ارے میرے پیارو، آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا حضرت حلیمہ کا؟ بولو حضرت، تو حضرت حلیمہ بھی آپ کی ماں ہوئی، جیسے بی بی آمینہ آپ کی ماں ہے، حضرت حلیمہ بھی آپ کی ماں ہے۔ بس اتنا کہو گے کہ بی بی آمینہ سگی ماں ہے اور حضرت حلیمہ ریزائی یعنی دودھ پلانے والی ماں ہے، لیکن دونوں کا درجہ تو کس کا ہے؟ ماں کا ہے۔ اب حضرت حلیمہ کی ایک بیٹی جس کا نام شیمہ، بولو کیا نام؟ شیمہ۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جب دودھ پینے کے لیے حلیمہ کے یہاں گئے تو وہاں شیمہ بڑی تھی عمر میں، ہمارے نبی عمر میں مرتبے میں نہیں، عمر میں چھوٹے تھے اور شیمہ بڑی تھی، تو شیمہ خیال رکھتی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خیر وہ زمانہ، دودھ پینے کا زمانہ ختم ہو گیا، پھر تو سب بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے۔ اب جہاں شیمہ رہتی تھی وہ قبیلے کا نام قبیلہ بنو سعد، جو مکے سے دور قبیلہ بنو جہاں، اور وہاں ایسے اناج کا اکال پڑا، کھانے کے لوگوں کی پریشانی، پینے کی پریشانی۔ وہاں کی سارے قبیلہ بنو سعد کی عورتیں جمع ہوئی اور جمع ہو کر کہا کہ ہم سب عورتوں کو مل کے آگے بڑھنا پڑے گا اور کچھ نہ کچھ اپنے قبیلے کے واسطے ہم کو اناج پانی کا انتظام کرنا پڑے گا۔ تو چلو جب عورتوں کی جماعت تیار ہوئی تو اس میں بڑا کس کو بنایا جائے؟ تو کس کو بنایا؟ شیمہ کو۔ اب شیمہ پورے ساری عورتوں کے ساتھ وہاں قبیلہ بنو سعد سے چلے۔ مقصد کیا تھا؟ اناج، پانی، کھانے پینے کی ویوستھا ہو جائے۔ ہم سب ویوستھا لے کر ہمارے قبیلے میں آئے کیونکہ ہمارے قبیلے کے بچے بھوکے پیاسے ہیں۔ اب یہ ویوستھا کرنے کے لیے پوری عورتوں کی جماعت چلی مکہ مکرمہ ہے۔ بولو کہاں پر آ گئے؟ مکہ میں آئے۔ تو مکہ میں آئے تو معلوم ہے 50% مکے کا بھی وہی حال ہے، یہاں بھی بارش نہیں ہے، یہاں بھی اناج نہیں ہے، یہاں بھی لوگ پریشان ہیں۔ تو کسی نے شیمہ کو کہا مدینے جاؤ، تمہارے بھائی بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، اور اتنا پیسہ آتا ہے اور اتنا پیسہ لوگوں میں لٹاتے، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے ہیں، سب کو دے دیتے ہیں۔ اور یاد ہے تمہارے بھائی کا نام یاد ہے؟ تو شیمہ نے کہا یاد ہے، محمد بن عبداللہ، محمد بن نام محمد اور ان کے ابا کا نام۔ اب کہا ان کے پاس جاؤ۔ تو کچھ لوگوں نے کیا کہا، اے شیمہ نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، بہت بڑے بادشاہ ہے، تم لوگ سب غریب ہو، تمہارے کپڑوں کے ٹھکانے نہیں ہے، وہ بہت بڑے بادشاہ ہے اور بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے کچھ ہونا چاہیے۔ شیمہ نے جب سنا کہ میرے بھائی، بولو کون، مدینے میں ہے، کہا چلو چلتے۔ اب کوئی چھوٹا موٹا سفر نہیں تھا، 600 کلومیٹر کا سفر طے کرتے آج جہاں مسجد قبا ہے، قبا، وہاں شیمہ نے ساری عورتوں کو کھڑا کیا اور کہا کہ تم یہی رہو، اب میں اکیلی آگے جا رہی ہوں۔ اب شیمہ پوچھتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے 10 قدم دور کھڑی ہو گئی۔ وہاں کوئی شخص ملے، ان کو کہا جاؤ اندر جا کر محمد بن عبداللہ کو کہو، محمد بن عبداللہ کو کہو بہن آئی ہے۔ کون آئی ہے؟ اور کتنے زمانے کے بعد، کہاں دودھ پینے کے وقت کی ملاقات اور اب کی ملاقات، یعنی کئی سال گزر گئے۔ کہا جا کر کہو بہن شیمہ آئی ہے۔ تو جن کو کہا نا، انہوں نے کہا ہاں یہ ہمارے نبی کی کوئی بہن نہیں ہے، آپ واپس جائے۔ تو شیمہ نے کہا آپ پیغام تو پہنچاؤ، پیغام پہنچا دو، وہاں سے منع کر دیں گے میں یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن جواب تو لے کر آؤ۔ اوہ میرے دوستو، دل کو رلا دینے والی بات ہے، جہاں ہمارے نبی کو پیغام ملا اور ہمارے نبی کچھ بھی کام میں ہوں گے اور پیغام ملا کہ شیمہ میری بہن آئی، اوہ ہمارے نبی کے آنکھوں میں اس وقت جو آنسو کی لڑیاں آئی ہے اور کھڑے ہو گئے اور سیدھے اپنی چادر مبارک جو آپ کے کندھے مبارک پر تھی اس کو اٹھایا اور دروازے کے باہر آئے اور دیکھا، شیمہ کو دیکھا، کہا آؤ میری بہن آ جاؤ، اور کہا چادر بچھا دو۔ ہمارے نبی نے چادر بچھایا، کہا شیمہ زمین پہ چل کے نہیں آؤ گی، میری چادر ہوگی اس پر تمہارے پاؤں ہوں گے اور تم چلتے ہوئے میرے پاس آؤ گی۔ یہ کہہ کر تو شیمہ پہلے تو گھبرائی، کہا نہیں محمد تم میرے پاس، کہا نہیں مجھے تم کو میری چادر پہ سے ہی چل کر آنا ہوگا۔ خیر آئے، اس کے بعد میں کیا ہوا معلوم، شیمہ تھوڑی گھبرا رہی تھی، بھئی کوئی بھی گھبرائے، اتنے بڑے رعبدار چہرے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے نبی نے ہنسنے ہنسانے کے لیے کیا کیا، اپنا یوں کندھے کو یوں اٹھایا، کہا دیکھو یہ نشان دکھا، یہ نشان دکھتا ہے؟ شیمہ نے کہا دکھتا، بچپن میں تم نے کاٹا تھا،
बचपन में हम खेल रहे थे तो मैंने तुमको धक्का दिया था, तुमने मुझे यहां काटा था, वो निशान आज भी मौजूद है। और हमारे नबी ने रोते रोते कहा, शीमा रोजाना वो निशान देखकर तुम्हें याद करता हूं, रोजाना वो निशान देखता हूं और तुम्हें याद करता हूं कि मेरी बहन है शीमा, लेकिन पता नहीं कि कहाँ है। कभी मुझे जिब्राइल ने भी नहीं बताया कहाँ चले गए, क्या मामला है, लेकिन ये निशान देखकर तुम्हें बस शीमा ने जब ये निशान देखा तो शीमा भी रोई, बहुत देर तक बातें हुई। उसके बाद हमारे नबी साथ में फरमाया, बहन अब जाने नहीं दूंगा, अब जाने नहीं दूंगा, अब तुम मेरे पास रह जाओगी और जो चाहिए तुम्हें मैं दूंगा। शीमा ने कहा, नहीं, मैं वादा करके आई हूं, मैं मेरे कबीला बनु साद वालों से वादा करके आई हूं, वहां खाने के लाले हैं, वहां भूखे हैं, गरीब है, मैं वहां का वादा करके आई हूं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बाहर निकले और फरमाया जितने मदीना वाले हैं, जिसके पास जो हो, आज मेरी बहन आई है, उनके दामन को भर दिया जाए। आप सोचो कितने लोग आए होंगे और कितना हदिया आया होगा, कितना तोहफा आया होगा। ऊंट के ऊंट तोहफे से भरे जा रहे। जब सारे ऊंट तोहफे के भर गए, हमारे नबी ने फरमाया, शीमा जितने घंटे आराम करना है आराम करो, सामान है, मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा। शीमा ने कहा, नहीं, हमको जल्दी जाना है। लेकिन शीमा ने कहा, मैं जा रही हूं, लेकिन मेरे भाई एक काम करो ना। कहा, क्या काम करो? कहा, जो कलमा तुमने पढ़ा वो कलमा मुझे भी पढ़ा दो ना। यानी अब तक जो भाई बहन का मामला था, हमारे नबी जानते थे कि मेरी बहन ईमान वाली, कलमा तो अब पढ़ रही है ना, अब पढ़ रही है, जब सारा सामान आ गया तब कलमा पढ़ रही है। तो हमारे नबी ने तो एक काफिरा बहन के साथ अच्छा सुलूक किया ना। बस हमारे नबी ने जैसे देखा कि शीमा ने कलमा पढ़ा, दोनों हाथ उठाकर कहा, अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने एक भाई के जरिए से बहन को जहन्नम से आजाद कर दिया। उसके बाद अब सुनना जो मामला, अब एक ऊंट लाया गया, क्योंकि सारे ऊंटों पर तो सामान लदा हुआ था। एक ऊंट लाया गया जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद का ऊंट था। इतना प्यारा ऊंट लाया गया। हमारे नबी ने फरमाया, शीमा भाई की तरफ से ये हदिया कबूल कर ले। अब ऊंट बैठा हुआ है तो शीमा बैठने जा रही है। हमारे नबी ने कहा, नहीं, ऐसे नहीं बैठोगी, ऐसे नहीं। हमारे नबी ऐसे बैठ गए, एक पाँव नीचे, एक पाँव थोड़ा ऊपर। कहा, शीमा तेरा एक पाँव मेरे हाथ पर हो, मेरे पाँव पर होगा, और दूसरा पाँव मेरे यूं हाथ पर होगा, और इस तरह तुम ऊंट के ऊपर बैठोगी। तो शीमा ने कहा, ना, जब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहती थी तो आपके चादर पर आने शर्म आती थी, अब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहती हो तो रसूल का पाँव नीचे, मेरा पाँव ऊपर, रसूल का हाथ नीचे और मेरा पाँव ऊपर। हमारे नबी ने कहा, नहीं, आज तेरा पाँव मुबारक मेरे पाँव मुबारक पर, और तेरा दूसरा पाँव मेरे हाथ मुबारक पर, ताकि कयामत तक आने वाले हर भाई को पता चले कि बहन का मकाम क्या होता है, और कयामत तक आने वाले को पता चले कि मोहब्बत किसको कहा जाता है। मेरे प्यारों, इस तरह हमारे नबी ने बिठाया। अच्छा, बिठा तो दिया, तो शीमा रोते रोते, औरत थी ना, रोते रोते, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। हमारे नबी को वो समझे कि अभी हमारे नबी जा रहे। हमारे नबी ने फरमाया, नहीं, दूसरी औरतें कहाँ हैं? कहा, मस्जिद कुबा के पास। हमारे नबी ने फरमाया, तेरे ऊँट की रस्सी मैं पकड़ूंगा, मस्जिद कुबा तक तुझे लेकर जाऊंगा। मेरे दोस्तों, 4-5 किलोमीटर तक हमारे नबी चलते गए, खुद भी रोते गए, शीमा भी रोती गई, खुद भी रोते गए, शीमा भी रोती गई। जब मस्जिद कुबा आई और सारी औरतों ने जब सामान देखा, सारी औरतों की अक्लें हैरान हो गई, और शीमा ने आके जो अपने भाई के बारे में रोते रोते सुनाया। और जब वो काफिला रवाना हुआ, हमारे नबी और सहाबा उस वक्त तक खड़े रहे जब तक काफिला निगाहों से दूर नहीं निकल गया। और फिर हमारे नबी इंक्वायरी करते गए, मेरी बहन का क्या हाल है, मेरी बहन का क्या हाल है। पता चला कि शीमा मक्का पहुंची, मक्का मुकर्रमा से अपने कबीला पहुंची, और अपने भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तारीफ की कि 48 घंटे में 370 लोगों ने ईमान कबूल कर लिया। ये है मोहब्बत मेरे प्यारों। आज हम लोग को मोहब्बत, बहन तो दूर की बात, माँ से मोहब्बत करना हो तो बीवी से डर लगता है, अब्बा से मोहब्बत करना हो तो डर लगता है। भाई सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अब आप सोचते होंगे कि हाँ, ये है, प्रेशर तो है घर में। आज बड़ा प्रेशर होता है घर में कि भाई अगर बहन को कुछ दे देवे और बीवी ने देखा, आहा, घर में करबला खड़ा हो जाता है, मातम खड़ा हो जाता है कि आज तक बीवी को नहीं दिया और किसको पहुंचाया? इसकी कौन हो गई? ननंद हो गई ना। हाँ, बहन को पहुंचाया, माँ को पहुंचाया।
اور جیسے میں نے کہا نا کہ اگر کسی کو اپنے اندر یہ تین چیزیں پیدا کرنا ہے، کسی کو جھوٹ بولنے کی بہت عادت ہے، لیکن آج جمعہ میں وہ ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ اب سے میں سچ بولوں گا. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرو، بولو سچ بول. حالات آئیں گے حالات آئیں گے، لیکن ہم کیا بولیں گے؟ سچ بولیں گے. بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. اور نمبر 2، کسی کو دھوکہ نہیں دیں. اگر آپ نے کسی کا قرضے میں پیسہ لیا ہوئے نا، اگر اللہ نے دیا ہے نا، جا کے دے دو. ارے بولو جا کے دے دو سب. کیونکہ آپ نے اگر قرضہ لیا ہے مثال کے طور پہ 50,000 روپیہ، تو آپ کے پاس نیا موبائل آیا، وہ کیسے آیا؟ آپ کے پاس اچھا چشمہ کیسے آیا؟ آپ کے پاس اچھی گھڑی کیسے آئی؟ آپ کے پاس اچھی بائک کیسے آئی؟ جو چیز آپ کے پاس آئی ہے، اگر اسی کو تھوڑا چھوٹا کر دیتے اور وہ دے دیتے تو ہمارا نام دھوکے والوں میں نہیں ہوتا. اور یاد رکھنا، جو دھوکہ دیتا ہے نا، اللہ فرماتے مرنے سے پہلے تو بھی بہت بڑا دھوکہ کھائے گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو سچ بولیں گے. نمبر 2 بولو دھوکہ. اور نمبر 3 آپس میں محبت. کسی سے بات نہیں کرتے ہو، کر لو بات جا کے. ہاں بہت سارے ہوتے ہیں، پڑوسی سے بات نہیں کر رہے، چچا سے بات نہیں کر رہے، خالہ سے بات نہیں کر رہے، پھوپھو سے بات نہیں کر لو، جا کے بات کر لو. اب یہ سوچنا ان کی غلطی کہ میری غلطی، تو شیطان کبھی بھی آپس میں ملنے نہیں دے گا. بولو شیطان کبھی بھی آپس میں ملنے نہیں دے گا. سوچ لے، اس کی غلطی میری غلطی، میرے کو اس سے کوئی مطلب نہیں. میں جاؤں گا اور یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ وہ میرے بڑی عمر کا یا چھوٹے عمر کا. میں جا کے معافی مانگوں گا. اچھا یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ سامنے والا معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. میرا کام ہے معافی مانگنا. اور اللہ کی قسم آپ معافی مانگ لو، ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں. فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے واسطے معافی مانگے گا، اللہ اس کو عزتوں سے مالا مال کر دے گا. اور جب ہمارے نبی کہہ دے عزت ملے گی، تو دنیا کا کوئی راندر والا یا کوئی سورت والا یا کوئی انڈیا والا ہماری عزت کو ختم کر سکتا؟ اس لیے 3 کام کرنا. اور 3 کام کرنے کے لیے میں نے کہا نا، ایک کام کرو آٹومیٹک 3 کام آئیں گے. سچ بولتے ہو جاؤ گے، دھوکہ نہیں دو گے، محبت کرو گے. اور وہ کام کیا کرنا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے. نماز میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ جتنے دین کے شعبے ہیں آٹومیٹک ہمارے اندر آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ بہت زیادہ ایمان کے شعبے. ایمان میں کتنے شعبے ہیں؟ بخاری شریف میں الایمان بضع و ستون شعبہ. بخاری شریف میں لکھا ایمان کے 60 شاخیں ہیں. کسی روایت میں لکھا ایمان کی 70 شاخیں ہیں. کسی میں لکھا ایمان کے 80 شعبے. ارے بھائی اتنے شعبے پر کب عمل کریں گے؟ بہت آسان طریقہ بتایا، 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، آٹومیٹک پورا دین اور شریعت ہمارے اندر آئے گی. تو کون کون تیار ہے؟ چلو وقت ختم ہو رہا ہے. کون کون تیار ہے؟ سب پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ تینوں باتیں ہماری زندگی میں آئے گی. اور میرے دوستو، جو میں نے حضرت شیمہ کا واقعہ سنایا، واقعتاً ہمارے دل کو ہلانے والا واقعہ ہے. اگر ہم اپنی بہن سے غلط سلوک کرتے ہو، بھائی سے، ماں سے، ابا سے، خاندان سے، دنیا والوں کے سامنے اچھے بنتے ہو اور گھر میں اور خاندان میں ہم برے ہو، تو سمجھنا اس سے بڑا برا آدمی کوئی نہیں ہوگا. اس لیے ہم سب ارادہ کر کے چلے. تھوڑا اپنے اوپر مار پڑے گی، لیکن انشاءاللہ وہ مار آگے چل کر ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق